بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و قارئین، ہم اس پروگرام میں آپ کو تدریس القرآن کا تعارف کروائیں گے۔ تدریس القرآن ایک منفرد پروگرام ہے جو آپ کو قرآن حکیم کا اردو ترجمہ کرنا سکھاتا ہے، بلکہ میرے الفاظ نوٹ کیجئے کہ یہ اردو ترجمہ کرنا نہیں سکھاتا بلکہ اردو ترجمہ کرنے کا فن سکھاتا ہے۔ آپ ایک پارہ اگر ہمارے ساتھ تدریس القرآن میں پڑھ لیں 2-3 مہینے لگا کے، تو آپ کو باقی سارے 70-80% قرآن کی بھی سمجھ آنے لگ جائے گی۔ اس لیے یہ صرف کوئی ترجمہ رٹ لینے کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو ایسے ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، ایسی ٹیکنیکس استعمال کی گئی ہیں جس سے آپ کو ترجمہ کرنے کا فن آ جاتا ہے۔ اس میں اس کی جو خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اس نے اردو ترجمہ کرنا بہت آسان بنا دیا ہے تدریس القرآن نے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم عربی گرامر پر اصرار نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ جو دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں یا دوسری جگہوں پہ قرآن کریم کے حلقات میں پڑھاتے ہیں، وہ اس کی شرط لگاتے ہیں جی پہلے عربی سیکھی جائے۔ قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ سیکھنے کے لیے عربی سیکھے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے دین کا عالم بننا ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے عربی میں مہارت ضروری ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ عربی کے گرامر کے جھنجھٹ میں نہ پڑے اور اس کے بغیر بھی قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لے۔ اس کے لیے ہم نے اس کا ایک متبادل مہیا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اردو زبان میں عربی کے جو الفاظ ہیں اور ان کے جو ڈیریویٹیوز ہیں، ان کے جو مشتقات ہوتے ہیں، وہ کوئی 70-80% کے قریب ہیں۔ لہذا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، جب ہم قرآن مجید میں وہ لفظ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کے اردو استعمالات جو ہیں وہ اس کے سامنے لکھ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عربی لفظ جو کہ وہ اردو میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ تو اگرچہ عربی میں ہے لیکن اردو میں بھی مستعمل ہے۔ مثلاً ایاک نعبد میں ایک عام اردو دان یہ سمجھے گا پتہ نہیں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، لیکن اگر اس کو بتا دیا جائے اور ہم اس کے سامنے کتاب میں عام طور پر لکھ دیتے ہیں اور پڑھاتے ہوئے بتا دیتے ہیں کہ یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم عبادت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والا، فلاں بڑا عابد اور زاہد ہے اور اللہ ہمارا معبود ہے، تو اس طرح کے لفظ جو عبادت ہے اور اس کے جو دوسرے استعمالات ہیں اس لفظ کے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اردو میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے نعبد کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہر حرف کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی صرف لفظ کا نہیں، حرفی ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف جہاں جہاں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ مستقبل میں آپ کا ذخیرہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ مثلا بسم اللہ میں یہ جو بے ہے، عربی میں جس کو با کہتے ہیں، تو یہ بے جو ہے یہ سارے قرآن میں استعمال ہوگی۔ تو اگر ہمیں اس با کا، یہ بے کا یہ مطلب پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو جب ہمیں اس حرف کا مطلب پتہ چل جاتا ہے تو اور اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے حروف اور ایسے ضمائر اور ایسے صلہ جات جن کو آپ انگریزی میں لیٹرز، آرٹیکلز، کنجنکشنز وغیرہ کہتے ہیں، پروناؤنز کہتے ہیں، ان کو ہم نے سرخ رنگ دے دیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ بغیر کسی کوشش کے جب یہ لفظ سرخ رنگ میں الگ سے ہے اور ہر صفحے میں ہے اور سارے قرآن میں ہے تو وہ بار بار پڑھنے سے آپ کے خود بخود ذہن نشین ہو جائیں گے اور آپ کو ان کے معنی یاد ہوتے جائیں گے. جیسے ہم نے بسم اللہ کی مثال دی، اسی طرح کی نعبدو کی مثال بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس میں نون کا مطلب ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ نون جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا اس کا مطلب ہوگا ہم. تو جہاں بھی ہم نے نون آیا ہے ہم نے نون کو سرخ کر دیا ہے اور اس کے نیچے جو ترجمہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے لفظ ہم کو بھی سرخ رنگ کر دیا ہے. بسم اللہ میں ہم نے با کو سرخ کیا ہے اور اس کے نیچے سے یا ساتھ لکھا ہے تو اس ترجمے کو بھی سرخ کر دیا ہے. اس طرح یہ جو کثیر الاستعمال حروف ہے یا ضمائر ہیں ان کو ہم نے سرخ رنگ دے دیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ خود بخود آپ کی وکیبلری کا اور آپ کے اردو اور عربی الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ آپ کے پاس جمع ہوتا چلا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ٹیکنیک اس میں یہ استعمال کی ہے کہ عربی زبان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک زبان ہے اور اس میں اگر آپ کو اس کا ایک روٹ ورڈ پتہ چل جائے جس کو عربی میں مادہ کہتے ہیں، انگریزی میں روٹ کہتے ہیں، تو اس کا اگر آپ کو پتہ چل جائے تو اس سے بننے والے سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. مثلا آپ نے دیکھا قرآن مجید میں کاتبہ. اب یہ لفظ ہے جس میں اس کا مادہ یا جو روٹ ہے وہ 3 حروف ہیں، کاف تا با. اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں عربی میں اردو میں بھی اس کے معنی کاتب بھی لفظ آتا ہے جو لکھنے والا ہوتا ہے. کتابت کرنا وہ آپ دیکھتے ہیں. کوئی چیز جو لکھی ہوئی ہو اس کو ہم کتاب کہتے ہیں. عربی والے خط کو بھی، لیٹر جو کسی کو لکھا جائے اس کو بھی کتاب کہتے ہیں. جس کو وہ خط بھیجا جائے اس کو ہم مکتوب علیہ کہتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لفظ سے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئے. تو اگر آپ قرآن مجید میں پڑھے یکتبونا، تکتبونا، کاتبو، کوتبو وغیرہ وغیرہ، تو آپ کے ذہن میں ہم نے اس کو نیلا رنگ دے دیا. تو یہ جو روٹ حروف ہیں وہ جہاں بھی جو لفظ آیا ہے، مثلا زارابا ہے، زارابو، یدربونا، دوربو، تو وہاں ہم نے زاد را با کو نیلا رنگ دے دیا ہے. اور اسی طریقے سے جو بھی لفظ ہے یکتبونا، تکتبونا، کاتبو، جو بھی لفظ آئے گا وہاں ہم نے کاف تا با کو نیلا رنگ دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر کوشش کے اور بغیر کسی تفتیش کے یا بغیر بتائے جانے کے آپ جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خود بخود آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بنتے چلے جائیں گے کہ جو لفظ سرخ ہے، سرخ رنگ میں ہے، وہ مستقل استعمال ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو لفظ نیلے رنگ میں ہے وہ اس کا روٹ ہے اور وہ جہاں جہاں بھی آئے گا اس کو آپ کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اب کتاب کا آپ نے معنی سمجھ لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لکھی ہوئی چیز ہو. اب اگر کاتب کا لفظ آ جائے، یکتبونا آ جائے، تکتبونا آ جائے، کتبہ آ جائے، تو آپ کو یہ ایک بنیادی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ اس چیز کا تعلق لکھنے سے ہے. اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہے. لفظی ترجمے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو روٹ لفظ ہے معنی اس کے قریب رہیں، لیکن جب ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بات کھل کے آپ کی سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ ہم تفسیر میں نہیں پڑھنا چاہتے. تفسیر میں مشکلات ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ترجمے میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اصرار کرتے ہیں کہ پہلے ہم حرفوں کا معنی بتائیں، پھر لفظوں کا معنی بتائیں اور پھر ان کو با محاورہ ترجمہ کیا جائے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کوئی لفظ اگر ایسا آ جائے جس کی وضاحت ہم نہ کر سکیں ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم ایک لفظ کا ایک ہی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک ہی لفظ آ جائے. مثلا ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے الحمدللہ.
اب حمد کا معنی جو ہے وہ آپ جتنے ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے اردو میں عام طور پر اس میں یہی لکھا ہوگا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ حمد کے لفظ میں تعریف کے ساتھ شکر کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔ اب ہم ترجمے میں تو اس کا لفظ شکر کا نہیں لا سکے، لیکن ہم نے اس سبق کے آخر میں الحمدللہ لکھ کے بتا دیا ہے کہ اس شکر کا مفہوم بھی تعریف کے ساتھ شامل ہے۔ اچھا، پھر ہم نے ایک اور ٹیکنیک استعمال کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر پارے کو اسباق میں تقسیم کر دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک طالب علم جب پڑھنا شروع کرتا ہے کہتے وہ اتنا لمبا قرآن مجید ہے اور اس میں 30 پارے ہیں اور ہر پارے میں 15 16 17 رکوع ہیں، تو وہ ایک بوریت سی یا ایک ہیبت سی اس پر طاری ہو جاتی ہے، کرنا مشکل کام ہے۔ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ موضوع وائز جو ہے وہ 5-7 آیتوں کا ایک مجموعہ تیار کر دیا، اس کو سبق دے دیے۔ تو پہلے پارے کے مثلا ہم نے 25 سبق تیار کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہمارا ایک سبق ہے، اس لیے کہ بہرحال وہ ایک متعین چیز ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ مثلا سورہ البقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے، تو وہ جو 6 صفات ہیں وہ 6 آیات میں ہم نے وہ 6 آیات رکھی ہیں۔ آگے اہل کفر کا ذکر ہے تو 2-3 آیات میں ہے، ہم نے اتنا ہی سبق بنا دیا۔ آگے منافقین، تو مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں موضوع ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بات مکمل ہو گئی ہے، کسی حد تک مکمل ہو گئی ہے، تو ہم اسے 5-7-8 آیتوں میں محدود کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے آخر میں ہم سبق کے آخر میں ہم مشکل الفاظ اگر کوئی ہو تو 1-2 وہ دے دیتے ہیں، اور پھر تفسیر نہ صحیح لیکن ایک تاثر دینے کے لیے کہ قرآن مجید نے اس میں کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا احکام دیے ہیں، تو ہم 2-3 نکات کی صورت میں ہم اس مفہوم کا خلاصہ دے دیتے ہیں، اور آخر میں ہم 1-2 لائنیں اس کی دے دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ تو اس سے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، گویا کہ کنڈینس صورت میں آپ کو ہم نے ایک سبق دیا اور اس کے معنی اچھی طرح بتا دیے، لفظی بھی اور با محاورہ بھی، اور کوئی ایک آدھ لفظ آیا تو ہم نے اس کا معنی آپ کو الگ سے بتا دیا، اور پھر اس کا خلاصہ بھی بتا دیا، اور پھر جو اس سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں وہ بھی بتا دیا۔ یہ کام جو ہے یہ اگر آپ، اور اس میں ہم نے ایک اور کوشش کی کہ جب ہم نے یہ کیا تو ہم نے سارے مسالک کے علماء کرام کو دکھا کے ان کی منظوری لے لی۔ تو اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، یہ جو سارے اہل سنت کے لوگ ہیں، ہم نے سب علماء کرام سے اس کی منظوری لے لی ہے کہ اس میں کوئی ایسی کمی بیشی نہیں کی گئی ترجمے میں، اور ہم روایت کے قریب رہے ہیں، اور مفسرین کی جو ہمارے ماضی میں 1400 سالہ ہماری علمی روایت ہے، ہم اس کے باغی نہیں ہیں بلکہ اس کے ماننے والے ہیں، اور ہم اس روایت سے باہر نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ سبق نہ پڑھیں، اس میں آپ تھوڑے سے تھوڑا سبق پڑھیں جتنا آپ کے پاس وقت ہے اور جتنی آپ توجہ دے سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو ایک دن میں 1 آیت ہی پڑھیں، اگر آپ زیادہ وقت ہے تو آپ 2 آیتیں پڑھ لیں، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا بحیثیت استاد کے اور بحیثیت ایک تجربہ کے جو کہ ہم نے ماضی میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو گریسپ کریں۔ رٹا لگانا مقصود نہیں ہے، یا رٹ لینا مقصود نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کمپریہنشن ہو اور آپ کو اس صورتحال کا ادراک ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو کیا معنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے یہ اہتمام کیا ہے، جب ہم اسکولوں میں ہوتے ہیں تو اسکول میں یا کلاس میں ہم پڑھاتے ہیں تو استاد جو ہے وہ یوں کرتا ہے کہ پہلے 4-5 دفعہ حرفی ترجمہ سکھاتا ہے، پھر وہ 3-4 دفعہ لفظی ترجمہ سکھاتا ہے، اور اگر کوئی جو لفظ اردو کا استعمال ہو رہا عربی میں تو وہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد سے وہ سارے طالب علموں سے ایک ایک کر کے سنتا ہے۔ تو جو ذرا سلو لرنر ہوتے ہیں وہ بھی سنتے رہتے ہیں، تو 5-7-8 دفعہ استاد سناتا ہے، پھر ہر طالب علم 1 دفعہ سناتا ہے،
تو جو سلو لرنر ہوتے ہیں ان کو بھی آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے سارے طلباء کو، ساری کلاس کو اس آیت کا ترجمہ آ جاتا ہے. تو آپ بھی یہی کریں. اگرچہ آپ کلاس روم انوائرمنٹ میں نہیں ہیں، آپ 1-2 آیتیں پڑھیں، پہلے اس کا بار بار لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اس کا محاورہ ترجمہ پڑھیں. پھر آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو ترجمہ آیا ہے کہ نہیں، ہم نے آپ کے لیے ایک ورک بک مہیا کر دی ہے اور اس کا لنک دے دیا ہے. آپ اس لنک کو ٹچ کریں تو آپ ورک بک میں چلے جائیں گے. ورک بک میں یہ ہے کہ وہ الفاظ سارے موجود ہیں جو آپ نے سبق پڑھا ہے، لیکن اس کا ترجمہ موجود نہیں ہے. تو آپ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں اور پھر آپ کو خود ہی پتہ چلیے گا کہ آپ کو ترجمہ نہیں آ رہا. اگر آپ اٹک رہے ہیں یا کسی لفظ کا ترجمہ نہیں آ رہا تو واپس جائیں اپنے سبق پہ، وہاں پھر 2-3 بار پڑھیں، پھر ورک بک پہ آئیں. تو اس طریقے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب آپ کو سبق آ گیا ہے. پھر اگلے دن جب شروع کریں تو پھر پچھلے سبق کی دہرائی کریں، پچھلا سبق دہرائیں اور پھر آگے چلیں. تو اس طریقے سے مجھے توقع ہے اور ہمارا تجربہ اس پر شاہد ہے کہ اگر آپ 2 آیتیں بھی روز پڑھیں تو آپ انشاءاللہ 2-2.5 مہینے میں پہلا پارہ پڑھ لیں گے. اور میں نے جتنی دفعہ بھی یہ اس طریقے سے پڑھایا ہے الحمدللہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک پارہ پڑھنے سے پہلے ہی طالب علم کہتے ہیں جناب اگلا سبق ہم خود پڑھیں گے. یعنی ان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے سبق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں استاد کے پڑھائے بغیر بھی. تو آپ بھی انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ اگر تدریس القرآن میں ایک پارہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ میں نہیں یہ کہتا کہ آپ باقی پارے نہ پڑھیں، آپ کو باقی پارے بھی پڑھنے چاہیے اور ہمارے پاس مہیا ہے اور تیار ہیں اور ہم اس کو تدریس القرآن کی ویب سائٹ پہ ساتھ ساتھ ڈالتے بھی جا رہے ہیں. لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ لیکن ہم آپ کو جو یقین دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک پارہ پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ باقی سارے قرآن کا بھی انشاءاللہ 70-80% حصہ آپ کو سمجھ آنے لگے گا. آپ امام صاحب آپ کے سامنے جب قرآن مجید کی نماز میں قرأت کریں گے یا تراویح پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ میں آنے لگے گا کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں.